ہیں کہتے ہیں مسلک چاروں برحق کس کا؟ امام ابو حنیفہ کا، امام شافعی کا، امام مالک کا، احمد ابن حنبل کا۔ چار مسالک ہیں، چاروں برحق۔ محمد الرسول اللہ کا مسلک کہاں گیا؟ صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ وہ شروع سے تھا، اس وقت سے تھا جب جبریل اقرأ بسم ربک الذی خلق لے کر اترا تھا۔ یہ اس مسلک کی بنیاد تھی، یہ پہلی آیت تھی، اور اس کا اختتام احکام کے لحاظ سے اس آیت نے کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ دین محمدی تھا جو حنفیت سے پہلے تھا، شافعیت سے پہلے تھا، مالکیت سے پہلے تھا، حنبلیت سے پہلے تھا، جس پر چلنے کی وجہ سے آسمان سے اللہ کے نبی کو یہ پیغام ملا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعید فی الجنہ، سعد فی الجنہ۔ عبد الرحمن ابن عوف اور ابو عبیدہ بن جراح کے بارے میں ارشاد ہوا یہ بھی جنتی۔ وہ مسلک تھا یا نہیں جو نبی کے زمانے؟ اچھا، نبی کے زمانے میں صحابہ حنفی تھے، نقشبندی تھے، قادری اور چشتی تھے، بولیے نا، سہروردی تھے، رضوی تھے؟ نہیں، کون تھے؟ محمدی علیہ السلام۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے سوال کرتے ہیں، علوی ہو یا عثمانی ہو؟ علوی ایک نسبت تھی حضرت علی کی طرف کہ جو حضرت علی سے محبت کرنے والے ہیں وہ حضرت علی کی طرف منسوب ہو کر علوی کہلواتے، اور جو حضرت عثمان سے محبت کرنے والے ہیں وہ عثمانی کہلواتے۔ الیکشن ہوا تھا حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان۔ بعض لوگوں نے جو حضرت علی سے محبت کرتے تھے حضرت علی کو ووٹ دیے، اور اکثریت نے حضرت عثمان کو ووٹ دیے، کیونکہ یہ اکثریت حضرت عثمان سے محبت کرتی تھی اور سمجھتی تھی کہ خلیفہ برحق حضرت عمر کے بعد جن کو خلافت ملنی چاہیے وہ یہی ہیں حضرت عثمان۔ اسی نسبت سے بعض علوی بن گئے، بعض عثمانی بن گئے۔ حضرت معاویہ پوچھتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے، نبی کے چچا کے بیٹے سے، علوی ہو یا عثمانی؟ فرمانے لگے، معاویہ نہ میں علوی ہوں نہ میں عثمانی ہوں، میں کیا ہوں؟ میں محمدی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا۔ یہ مسلک موجود تھا یا نہیں؟ بولیے، یہ مسلک موجود تھا یا نہیں؟ جس مسلک پر چلنے والے نے حضرت عمر کے فتوے کو رد کر دیا تھا۔ کیا کہا؟ ابو کا یمنا و انت تتمتع، تیرا باپ تو حج تمتع سے منع کرتا تھا اور تم حج تمتع کرتے ہو۔ کیا کہا تھا عبداللہ ابن عمر نے؟ بخاری کی روایت ہے، امر ابی یتبع امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتاؤ میرے باپ کی بات چلے گی یا محمد الرسول اللہ کی چلے گی؟ اس کا معنی یہ ہے کہ صحابہ کے زمانے میں یہ مسلک موجود تھا، تابعین کے زمانے میں یہ مسلک موجود تھا۔ جب حضرت عبداللہ ابن عباس ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں، جواب میں کہنے والا کہتا ہے ابو بکر نے یوں فرمایا، عمر نے یوں فرمایا، تو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ کہنے پر کہ میں نبی کی حدیث پیش کرتا ہوں اور تم ابو بکر اور عمر کا قول پیش کرتے ہو، مجھے ڈر ہے کہ یہ کہنے کی وجہ سے تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل نہ ہو۔ صحابہ تابعین کے زمانے میں یہ مسلک موجود تھا جس کا نام محمدی مسلک تھا۔ مٹا دیا نا، کہا چار ہیں، چاروں برحق، پانچواں کہاں گیا؟ محمدی مسلک؟ کہا نہیں، حرم میں چار مصلے بچھائے گئے تھے نا، کہ یہ حنفیوں کا، شافیوں کا، مالکیوں کا، حنبلیوں کا چار مصلے بچھائے گئے، پانچواں کہاں گیا؟ کہا نہیں، اس کو مٹا دو صفحہ ہستی سے۔ تم اس کو مٹانا چاہتے ہو، اور رب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ،
ہم تیرے ذکر کو بلند کرتے رہیں گے، جہاں اشہد اللہ الہ الا اللہ آئے گا وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ بھی آئے گا۔ دنیا مٹانا چاہے یہ مسلک مٹ نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا، نبی کے زمانے میں بھی، صحابہ اور تابعین کے زمانے میں بھی، تبع تابعین کے زمانے میں بھی، ائمہ دین مفسرین محدثین کے زمانے میں بھی ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا۔ یہ حدیث ہے جس پر محدثین فرماتے ہیں، امام بخاری فرماتے ہیں، یزید ابن ہارون فرماتے ہیں، علی ابن مدینی فرماتے ہیں، دیگر محدثین جس کے اقوال کو خطیب بغدادی نے فضائل اہل حدیث کے نام پر جمع کیا ہے، کیا فرماتے ہیں کہ اس سے مراد، بلکہ احمد ابن حنبل نے فرمایا اگر اس سے مراد اہل حدیث نہیں تو مجھے کوئی علم نہیں کہ اس سے کون مراد ہے۔ یہ مسلک اس وقت بھی موجود تھا جب قرآن اترا، اور اس وقت بھی موجود رہے گا جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، جب قیامت آئے گی، اس وقت بھی یہ مسلک اسی طرح زندہ رہے گا۔ اور آپ جیسے اس مسلک کو زندہ کر رہے ہیں، اس زمانے میں بھی لوگ اس مسلک کو زندہ کرتے رہیں۔ ہمارے مسلک کی سچائی قرآن کے پاروں میں بکھری پڑی ہے۔ کیا فرماتا ہے اللہ تعالی؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں انبیاء کی جماعت کو بھیجتا ہی اسی لیے ہوں کہ اس کی اتباع کی جائے۔ یہی آیت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی آئی ہے نا، کہ ہم نے 4 امام بنائے ہیں اور چاروں کے بارے میں ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ جو ان کی اتباع کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ جس نے ہمارے امام کی، ہمارے مسلک کی اتباع کی، اس کے بارے میں آپ نے سن لیا کہ وہ جنتی ہیں۔ کن کے بارے میں فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ کس کے بارے میں فرمایا؟ صحابہ کے بارے میں، جنہوں نے اللہ کے نبی کی اتباع کی، نبی کی زبان سے یہ بات سنی، من اطاعنی دخل الجنہ، جو میرے پیچھے چلا وہ جنت میں پہنچا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی، میرے راستے کو چھوڑ دیا، وہ جہنم میں پہنچا۔ کوئی شک ہے اس کے بارے میں کہ صحابہ جنتی نہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ صحابہ جنتی ہیں کہ نہیں؟ کس وجہ سے؟ اس حدیث کی مصداق بن کر کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اطاعنی، کالے رنگ کا آئے وہ بھی میری اتباع کرے، گورے رنگ کا آئے، بلال حبشی آئے تب بھی، صہیب رومی آئے تب بھی، کوئی قریشی آئے تب بھی، کوئی یہودی عیسائی آئے تب بھی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ۔